اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سورۃ عصر مکی ہے، سورۃ انشراح کے بعد نازل ہوئی ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 13 نمبر سورت ہے۔ ایک نام سے موسوم ہے العصر، کیونکہ اس میں عصر پر اللہ نے قسم کھائی ہے، سورت کی ابتدائی سی ہوئی ہے اور زمانے کی اہمیت اور شرافت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عصر پر قسم کھائی۔ عصر سے مراد زمانہ ہے، کیونکہ زمانہ حوادث کے لیے ظرف ہے اور انسان اس میں دیکھتا ہے کہ کس طرح لوگ ذلیل ہوتے ہیں، کس کو اللہ عزت دیتے ہیں، کیسے لوگ کیسے ہلاک ہوتے ہیں، کیسے اتار چڑھاؤ، یہ سب زمانے میں ہوتا ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان خسارے میں ہے۔ سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ، پہلی سورت میں زجر تھا حب دنیا پر، اس سورت میں زجر ہے اسباب خسران پر۔ نمبر 2، پہلی سورت میں اعمال خسران کا ذکر تھا، اس صورت میں وہ امور ذکر کیے جاتے ہیں جو خسران سے بچنے اور کامیابی کی حصول ہے۔ سورت کا بنیادی مضمون زجر اسباب خسران پر اور ترغیب کامیابی کے اوصاف اپنانے پر۔ سورت کی امتیازات، اس میں شاہد ہے، گواہ ہے عصر، اور سورت میں خسران سے بچنے کے لیے نجات کے اسباب ہے۔ سورت کا خلاصہ، کامل بنفسہ مکمل لغیرہ، خود کامل بنو، دوسروں کو کامل کرنے والے بن جاؤ۔ کامل بنفسہ مکمل لغیرہ بنو، یہ سورت کا بنیادی مقصد ہے اور خلاصہ ہے۔ انسان خود کامل 2 چیزوں سے بنتا ہے، نمبر 1 معرفت حق، نمبر 2 عمل بالحق۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا معرفت حق، صحیح عقیدہ، عمل الصالحات عمل بالحق۔ جب یہ خود کامل ہو گیا، اب دوسروں کو کامل کرے گا، تو دوسروں کو کامل کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تواصوا بالحق، حق کی تبلیغ اور دعوت۔ اس میں تکلیفیں آتی ہے تو اس کو برداشت کرنا، و تواصوا بالصبر۔ تو معرفت حق، عمل بالحق، حق کی تبلیغ اور اس میں جو مصیبتیں آتی ہے اس کو برداشت کرنا۔ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان، سورت کا محور حقیقی خسارے کا بیان، حقیقی کامیابی کا بیان۔ زمانے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آیت نمبر 1، انسان جتنی بھی زیادہ ترقی کرے وہ تب بھی خسارے میں ہے جب تک وہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار نہ کرے۔ آیت نمبر 2 اور 3۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو ما انزل اللہ علی خلقہ حجہ الا هذه السورۃ لکفتہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اتمام حجت کے لیے صرف اس صورت کو نازل فرماتے تو یہ بھی کافی ہے۔ اتمام حجت کے لیے، یہ نہیں کہ پوری قرآن کا یہ عوض بنتا ہے اور باقی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اتمام حجت کے لیے یہ کافی تھی، لیکن لوگ اس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جمع کی صیغوں میں آپ غور فرمائے، آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، اس میں اجتماعی زندگی کی فضیلت ہے اور مسلمان پر اس کے اثر کا بیان ہے۔ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، اس سے یہ بات لازم ہوتی ہے کہ آپ حق لے کے اٹھیں گے نا تو ابتلا کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، تو اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جائے اور پہلے سے ذہنی طور پر مخالفت کے لیے، اذیتوں کے لیے تیار رہے تاکہ اس کا زیادہ اثر نہ ہو۔